وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة
فی جنات عدن ذالک فوز العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، اب تک کلہ رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صحیح مسلم دے اندر ایک حدیث ہے، حدیث دے راوی امت دے محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے ایک قبرستان دے اندر داخل ہوئے۔ قبرستان جنوں جنت البقیع قبرستان کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان دے اندر داخل ہون دی دعا پڑھی، السلام علیکم دارا قوم المومنین و ان انشاء اللہ بکم لحاقون۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھن تو بعد ثم اب کا پھر آپ رو پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے اور کیا کہ آج میرا اپنے اخوان بھائیاں نو ملن نو دل کردا ہے۔
میری اج تمنا خواہش آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیاں نو ملاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثیر تعداد دے اندر سن۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بھی تے تہاڈے بھائی ہاں، تے آپ نے فرمایا میرے بھائی او نے، میں انہاں نال ملاقات دی خواہش اور امید رکھنا جو میرے تو بعد آن گے، لیکن میں انہاں نو نہیں ویکھاں گا یا ویکھ سکاں گا۔ تو صحابہ اس حدیث دے اندروں کئی سبق نے۔ یہ مختصر حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے، اور اس تو اضافی مسند احمد اور ترمذی دے اندر بھی طویل حدیث لمبی موجود ہے۔ اس حدیث دے اندر پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے اور صحابہ نو کیا کہ میں اپنے مومن بھائیاں نو ملنا چاہنا ہوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی تہاڈے بھائی ہاں۔ فرمایا تسی میرے بھائی ضرور ہو، انما المومنون اخوہ، تسی میرے بھائی ہو۔ المسلم علی مسلم، مسلمان دا بھائی ہے، لیکن تانوں ایک درجہ صحابیت دا تہاڈے کول موجود ہے، جس درجے دے اوتے تسی فائز ہو وہ درجہ صحابیت دا درجہ ہے۔ اور صحابی کہندے کنوں نے؟ جس بندے نے حالت ایمان دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا اور حالت ایمان دے اندر یہ فوت ہویا، اس بندے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ یہ بہت بڑا اونچا درجہ صحابی دا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے مینوں حالت ایمان دے اندر ویکھیا، فرمایا اللہ پاک نے اس دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا۔ صحابیت دا درجہ معمولی درجہ نہیں، صحابہ دی عظمت، رفعت اور بلندی بہت زیادہ ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈے اندروں کوئی آدمی، کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر اللہ دے رستے دے اندر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ دے برابر اللہ دے راستے دے اندر سونا خرچ کرے، تو فرمایا میرا ایک صحابی ایک مٹھ کھجورہ دی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیندا ہے،
تو فرمایا جڑے بندے نے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کیتا ہے، فرمایا او میرے صحابی دی ایک مد کھجوراں نوں نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ صحابہ دی عظمت اور رفعت اور بلندی ہے، کتھے احد پہاڑ دے برابر سونا اور کتھے ایک مٹھ کھجوراں دے، کتنا فرق ہے۔ اور عظمت اور رفعت اور بلندی دے حوالے نہ صحابہ پھر بھی اگے نے۔ صحابیت دا درجہ بہت اونچا درجہ ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک وقت ایک گروہ، ایک جتھا، ایک لشکر جہاد واسطے نکلے آئے۔ اس لشکر نو، اس جماعت نو پوچھا گیا کیا تہاڈے اندر کوئی صحابی ہے وے؟ تو دسیا گیا کہ ہاں فلاں آدمی صحابی ہے وے ہاڈے لشکر دے اندر، ہاڈی جماعت دے اندر۔ تو اللہ پاک نے اس صحابی دی وجہ تو اس لشکر نو، اس جماعت نو فتح نصیب کر دیتی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک جماعت، ایک گروہ، ایک لشکر نکلیا جہاد واسطے۔ تو پوچھے گیا کہ تہاڈے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جن نے صحابی نو ویکھیا ہوئے، صحابی دی زیارت کیتی ہوئے؟ تو دسیا گیا کہ ہاں فلاں آدمی تابعی ہے بے، انہیں فلاں صحابی دی زیارت دا شرف حاصل ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دی وجہ تو، تابعی دی وجہ تو اس گروہ نو، اس جماعت نو فتح نصیب کر دیتی۔ پھر کچھ عرصہ نکلے آیا، ایک گروہ، ایک جماعت نکلی، فرمایا تہاڈے اندر کوئی ایسا بندہ، ایسا آدمی موجود ہے جنہیں کسے تابعی دی زیارت کیتی ہوئے، یعنی تبع تابعی ہے وے جنہیں کسے تابعی دی زیارت کیتی ہوئے۔ تو دسیا گیا کہ فلاں آدمی ہے جنہیں تابعی دی زیارت کیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لشکر نو، اس جماعت نو، اس گروہ نو فتح نصیب کر دیتی۔ یعنی کہ صحابیت دا درجہ بہت اونچا درجہ ہے۔ صحابی دا مقام اور عظمت اور رفعت اور بلندی بہت زیادہ ہے۔ صحابی کنوں کہندے نے؟ جنہیں حالت ایمان دے اندر اللہ دے نبی دی زیارت کیتی ہوئے اور اس حالت دے اندر فوت ہویا ہوئے، انہوں صحابی کہتے ہیں۔ خلیفہ اول نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت ایمان دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کیتی ہے، 23 سال زیارت کیتی ہے۔ 23 سال دا عرصہ معمولی عرصہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سال زیارت کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جس نے کیتی ہے،
دی عظمت رفعت اور بلندی بہت زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت دا شرف 4 سال حاصل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 4 سال صحبت اختیار کی تھی. 4 سال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے نے تو انہاں دی وفات دے اتے اللہ دا عرش ہل جاندا ہے. اللہ دا عرش ہل گیا. کدی وفات ہے؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے اتے. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے اتے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے گئے اور آسمان دے دروازے کدوں کھول دینے؟ جدو اللہ دے آسمان دے دروازے ادو کھول دیں جدو رحمتاں برکتاں اتر دیا ہون، رحمتاں اور برکتاں نازل ہو رہی ہون، اور جو زمین دے اتروں ذکر و اذکار پڑھن والے پڑھتا ہے بندہ تو او دے بھی واسطے بھی آسمان دے دروازے کھول دیتے جاتے رہے. صرف 4 سال دی صحبت حاصل ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. اور عظمت اور رفعت اور بلندی دیکھو کس قدر ہے. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ پڑھایا. جنازے تو بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملے، ملاقات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کتنے آئے سو؟ فرمایا سعد جنازہ پڑھن واسطے آئے سا. فرمایا میں کل ہی نہیں آیا، آسمان دے اتو 70,000 فرشتہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی نماز جنازہ ادا کرنے واسطے آیا ہے. 70,000 فرشتہ آسمان تو جنازہ پڑھن واسطے آ رہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد دی والدہ جڑیاں اور سعد دی وفات ہے بڑا رو رہی نے، بڑی غمگین نے، بڑیاں پریشان نے. انہاں دا آنسو نہیں، انہاں دے آنسو بہ رہے نے، تھم دے نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو کیا کہ سعد دی امی نو کبو جا کے کہ ٹاڈا بیٹا او خوش نصیب بیٹھا ہے جنہوں قیامت والے دن اللہ پاک بیٹھ کے مسکرائیں گے. سبحان اللہ. میدان معاشر دے اندر تاڑے بیٹے نو ویکھ کے اللہ پاک ہنسن گے، مسکرائیں گے. کتنی عظمت اور کتنی بلندی یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال
دی صحبت اختیار کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت چند لمحات بھی صحبت جڑی ہے چند لمحات دی صحبت اس دی بھی عظمت رفعت اور بلندی بہت زیادہ ہے چند لمحات دی صحبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان ساز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال مدینہ منورہ دے ایک رسے دے اتے کھڑے نے صحابہ نال نے رسے دے اتے کھڑے نے ایک اونٹنی دے اتے سوار آدمی اونٹنی دی آخری جڑی رفتار ہوندیاں اتنی تیز آ رہا ہے آخری رفتار دے اتے دورہ نظر پئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو آکھیا کہ اے جڑا بندہ آ رہا اونٹنی دے اتے سوار یہ کسے بڑے اہم کام دے اندر آ رہا ہے اہم کام واسطے آ رہا ہے کیونکہ یہ دی اونٹنی دی سپیڈ دس دی ہے کہ یہ کام بڑا کوئی اہم ہے بڑے اہم کام آ رہا ہے آخرکار وہ اونٹنی دے اتے سوار آدمی آن کے اونٹنی کھڑی کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کو صحابہ دے کو اونٹنی دے اتے سوار ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسافر ہو کتوں آئے ہو آندھا فلان علاقے دے اندروں آیا وا اپنا کنبہ قبیلہ چھڑ کے آیا وا اپنی تجارت چھڑ کے آیا وا اپنے اہل نو چھڑ کے آیا وا نبی علیہ السلام نے فرمایا آیا تو یہ سارا کچھ چھڑ کے لیکن ملنا کنوں آ کس کام آیا آندھا ایک بڑے اہم کام آیا ماں وہ اہم کام ہے کہ میں جڑا اللہ دا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونا دی ملاقات زیارت واسے آیا ماں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا میں سچا نبی ہوں آندھا اہم کام میرا اے بے میں ٹاڑے متعلق سنیا اپنا کنبہ قبیلہ کاروبار تجارت چھڑ کے ایتھے آیا ماں مختصر جا سوال ہے میرا سوال دا جواب دو فرمایا تیرا سوال کی ہے آندھا میں اپنے علاقے دے اندر جا کے دسنا ہے سوال میرا یہ وے کہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل کرن دے نال ہانو جنت مل جائے جہنم حرام ہو جائے سوال بڑا اہم ہے جنت مل جائے جہنم تو بچ جائیے تاکہ میں اپنے علاقے دے اندر اپنے کنبے قبیلے نو جا کے دسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت جامع اور مختصر تعارف اور جہنم تو بچاؤ دا مختصر جا عمل دسیا فرمایا بنی الاسلام علی خمس اشہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ تو اس بات ہی گواہی دے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں گواہی کنوں کیا جاندہ ہے
گواہی تین چیزاں دا نام گواہی ہے، تیناں چیزاں دا نام۔ پہلی بات زبان دے تو اقرار کرے اور دلوں تصدیق کرے اس بات دی، اور پھر وہ دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، یہ شہادت، یہ گواہی۔ میں اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تو علاوہ الہ کو نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکات یہ عمل کرنے نے تو جنت دے وارث بن جاؤ گے، جہنم تو بچ جاؤ گے۔ اینی بات سن کے سبق اپنا یاد کر کے گواہی نو سمجھ گئے، رسول دی اطاعت کرنی ہے اور عمل پانچ کرنی ہے۔ اے عمل نے چار، نماز، روزہ، حج اور زکات دے امور سیکھ گیا تو آندہ اللہ دے نبی جی اینا کو عمل ہے، جنت تو بچ جاندہ، جہنم دا بندہ جہنم تو بچ کے جنت دا وارث بن جاتا ہے۔ آندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تو 3 دن تو سفر کر رہے ہیں، منو اجازت دو میں سوال سمجھ گیا وا تاکہ میں اپنے علاقے دے اندر جاواں، اپنی برادری دے اندر جاواں، کنبے قبیلے دے اندر جاواں، اور میں انہوں نے دساں کہ جنت دا جان واسطے اے چیزاں نے اور جہنم تو بچاؤ دا آ چیزاں نے۔ اونٹنی دی سواری مہار پرتائی واپس جا رہا ہے، اونٹنی دا پیر چوہے دی کھوٹ دے اندر پیا ہے، اونٹنی دا ترازو بدل گیا، اے بندہ پلانے سمیت تھلے ڈ گیا، شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو کیا کہ لیاؤ پھاڑ کے، صحابہ نے انہوں آندہ، نبی علیہ السلام نے بڑی شفقت اور محبت کا دیا ہویا اپنا چہرہ مبارک اس بندے دے قریب کیتا۔ نبی علیہ السلام اس بندے دا بوسہ لینا چاہتے سن، چاند لمحہ دا صحابی جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے انج کر کے چہرہ مبارک او دے قریب کیتا، پھر بھی ہٹا لیا، فرمایا میرے صحابہ میں تے اے دا چہرہ چومنا چاہنا ہاں، بوسہ لینا چاہنا سا، لیکن میں ویکھیا کہ آسمان دے اتو 2 فرشتے جنت دا پھل لے کے آئے نے جڑا اے دے منہ دے اندر داخل کر رہے، اور میرے ویر چند لمحات دا صحابی ہے، صحابہ دا دور چلا گیا ہے، صحابی نہیں آئے گا، ہاں اونا لوکاں دا آئے گا جڑے ٹی ویاں دے اتے فیس بک دے اتے بہ گئے، یہ آندے نے کہ ہنو 35 سال ہو گئے نے امام ابو حنیفہ میں پڑھانا ہم دے نے فقہ، اونا دا آ سکتا ہے، جھوٹ بول دے نے اپنی مشہوریاں لین واسے، ویو ودان واسے، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں پڑھانا ہم دے نے 35 سال۔ بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقی قبرستان دے اندر اپنے اخوان بھائیاں نو ملے دی خواہش کیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی او بھائی ٹاڈے کون نے، انہاں دی علامات کی نے جنہاں نو تسی ملنا چاہندے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او منو بیل دیکھا میرے اتے ایمان لے آؤں گے، قیامت تک جڑے آؤں گے، اور نبی دے بھائی نے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے کیا ہے فرمایا میرے بھائی نے قیامت تک آؤں گے، میرے اتے بیل دیکھا میرے اتے ایمان لے آؤں گے۔
مینوں انہاں ویکھیا نہیں، بل دیکھے ایمان لے آؤں گے، اور ایمان بھی ایسا لے آؤں گے کہ میری بات آ گئی انہاں دے سامنے، پھر شک و شبہ نہیں کریں گے۔ نبی دے بھائی بنن واسطے کہ محفل ملاد منانی ضروری نہیں، کہ مدرسے دے اندر بہت جانی ڈگری حاصل لینی ضروری نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخوان بننا چاہتے ہو تو او دا دو طریقے نے۔ پہلا طریقہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے بین دیکھا ایمان لے آنا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آ گیا تو پھر چونکہ چنانچے بزرگاں نے انج فرمایا، امام صاحب نے یوں فرمایا، یہ نہیں کرنا۔ نبی دی حدیث آ گئی، نبی دا فرمان آ گیا، چونکہ چنانچے نہیں۔ پھر کالو سمیعنا و اطعنا، اساں بات نبی دی سن لی اور اس تے عمل کیتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، نبی دے اخوان اونے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے بین دیکھے ایمان لے ہم دے رہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات اور حدیث دے اتے شک اور شبہ نہیں کرتے۔ بڑے ہی علمیہ دی بات ہے، بات نو سمجھن دی کوشش کریا کرو، اے نہ کیا کرو بات کرنے والا کون ہے، اے بیکھا کرو کہ بات صحیح کی تھی کہ نہیں۔ آج پوری دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بھائی بننا چاہتے نے، آندے نے حدیث نو ماننے آ، لیکن نبی دی حدیث آ جائے امام دی قول اور فقہ نو لا جاندے نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسلم دی حدیث دے اندر پوچھیا، صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی قیامت دا دن ہوئے گا، تہاڈے بھائی قیامت تک ہونے، تسی اپنے بھائیاں نو پہچانو گے کیویں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دے اونٹ ہونا، اونٹاں دا چرواہا ہوئے تو وہ اپنے اونٹاں نو پہچان لیندا ہے، جو چارہ ڈالدا پانی پیاندا اپنے اونٹاں نو پہچاندا ہے، اور دوسرے اونٹاں نو پیچھا کر دیندا، مار دیندا تسی تر جو، کیونکہ وہ دے اونٹ نہیں ہوندے۔ اسی طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میں حوض کوثر دے اوتے کھڑا ہوں گا، حوض کوثر دے اوتے کھڑا ہوں گا، میرے سامنے نورانی چہرے، ہاتھ پیر آزاد چمکدے ہوئے ہوں گے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ اے میرے اخوان نے، اے میرے بھائی نے جو میرے اندر میرے تو بعد آئے نے، آن والے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے اخوان جنہ میرے اتے بین دیکھے ایمان لیا اور میری حدیث نو منیا وہ آ رہے نے۔ اچانک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اور انہاں دی امت دے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو کہیں گے کیا تو میری امت دے لوگ سن، انہاں دے درمیان انہاں نو تکے کیوں مارے ہو، انہاں نو کیوں دور کر رہے ہو، انہاں دے تو نورانی چہرے سن، ہاتھ پیر چمک دے سن۔ ملائکہ جدو انہاں نو مارن گیا، انہاں دے ہاتھ تے پیراں دی جڑی شہنائی ہے خوبصورتی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دسیں گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈے او اخوان نے، او بھائی نے جنہاں دین دے اندر تہاڈے جان تو بعد اضافہ کیتا ہے، تہاڈے بھائی نے لیکن دین دے اندر اضافہ کیتا، بدعت نو آزاد کیتا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میرے بھائی نہیں آؤں دو، بلکہ کہیں گے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان دے اندر کہیں گے
سحقن لمن غیر عبادی، انہاں نو میرے تو دور کر دو، کیونکہ انہاں نے میرے جان تو بعد دین دے اندر اضافہ کیتا۔ اور میں ایک طالب علم جامعہ محمدیہ، میں ایک مسئلہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں دو چیزاں، ایک وضو دے متعلق ہاڑیاں عام فہم دے اندر دو غلطیاں نے جڑیاں بہت مشہور غلطیاں نے ہاڑے وضو دے اندر، جو نبی دے طریقے دے مطابق نہیں۔ اسی انہوں عبادت واسطے وضو کرنا ہے پہلے، ابتدا وضو دے اندر ہاڑیاں غلطیاں۔ نبی علیہ السلام دا وضو باب و طہارت دے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم ٹھاؤ، جامعہ ترمذی ٹھاؤ، نبی علیہ السلام دے وضو دا طریقہ دے بیکھو۔ آج ہاڑے وضو دے طریقے کی نے؟ ایک غلطی، پہلی غلطی جڑی وضو دے اندر ہی کرنے ہیں، نبی علیہ السلام نے سر دا مسح کیویں کیتا ہے؟ اینج ہاتھ پی ہوئے نے، گتی تو شروع کیتے نے، اگو شروع کیتے نے چہرے تو گتی تک کھڑے، پھر واپس لے آگے انگل نو شہادت علی نو جتھو جتھو کان دے سوراخ نے اسی طرح پھیرے۔ اے سنت مطابق مسح ہے، لیکن اسی کی کرنے ہیں؟ انج کر کے پھر ہاتھ گلے کر کے تون تے مارنے ہیں۔ میرے ویر نبی علیہ السلام دے اتنے وضو ثابت نہیں۔ ہاں میں طالب علم ہاں، اگر کوئی بندہ بے شمار دنیا کر رہی ہے اسی طرح وضو اور سر دا مسح کر رہی ہے، اگر کسی کو دلیل ہے تو میری رہنمائی فرما دو۔ پہلا طریقہ وضو دا مسح دے اندر غلطی ہے، مسح دے اندر وضو دے اندر اضافہ ہے، اور ہر اضافہ بدعت ہے۔ اور دوسرا، اسی کونیاں تو ہو کے تین دفعہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ تو ہو، 3 دفعہ تو ہو کے تو پھر اپنے کو نواں پانی لے کے استعمال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دا عبادت کرنی ہے تو بنیاد وضو ہے، تو وضو ہاڑا صحیح نہیں۔ پہلی بات وضو نہیں کتاب و سنت مطابق، یہ بدعت ہے۔ دین دے اندر نواں کم ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے واسطے قیامت والے دن جڑے گروہ اور بھائی جنہاں نو اللہ دے ملائکہ اور فرشتے ددکار دیں گے، باقی نبی علیہ السلام کہیں گے سحقن لمن غیر عبادی، انہاں نو میرے تو دور کر دو، انہاں میرے دین دے اندر اضافہ کیتا۔ اور میرا ویر قیامت والے دن چند دن دی زندگی کتاب و سنت دے مطابق گزار لو تو یقیناً نبی علیہ السلام نے بھائی اور اخوان بن جاؤ گے۔ اگر اللہ دے نبی علیہ السلام نے حوض کوثر تو ددکار دیتا تو پھر ویکھ لیو انجام کی ہوئے گا۔ اللہ منو تینوں کتاب و سنت سمجھ کے سن کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے سلام تے خاتمہ بالایمان۔